نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليتفقهوا في الدين صدق الله ومولانا العظيم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج آپ لوگوں کے سامنے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی کی ایک کتاب الاربعین میں سے علم حدیث کے لیے سفر کرنے کی فضیلت، علم حدیث کے لیے سفر کرنے کی فضیلت، التحدیث فی الرحلۃ لطلب الحدیث، اصول علم کے لیے سفر کرنے کی اصل یعنی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سفر سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو سورہ الکاف میں یوں بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی اور خادم یوشع بن نون سے کہا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ سو جب وہ دونوں دو دریاؤں کے درمیان سنگم پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئی، پس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے۔ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا اور مجھے یہ کسی نے نہیں بلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقہ سے اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے تھے، پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر واپس پلٹ آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ علم حدیث کے حصول کے لیے سفر کرنا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معروف اور مرغوب تھا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وفود کی صورت میں قرآن کریم کے سماع کے لیے حاضر ہوتے اور اسلام کی تعلیمات کی معرفت حاصل کرتے تھے، پھر قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتے تھے تاکہ انہیں اسلام کی طرف رغبت دلائیں اور انہیں اسلامی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ حدیث شریف میں ذکر آیا ہے، مسلم شریف میں امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا، امام ترمذی نے سنن میں بیان کیا، امام ابن ماجہ میں سنن میں بیان کیا،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور امام بخاری نے کتاب العلم میں ترجمۃ الباب کے تحت بیان کیا کہ بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، انہوں نے میراث علم چھوڑی ہے، پس جس نے اس کو حاصل کر لیا یعنی کہ علم کو، اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اور جو آدمی علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن اسال المرادی کی مجلس میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا علم کی تلاش میں آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ امام بخاری کتاب العلم کے ترجمہ الباب باب الخروج فی طلب العلم میں بیان کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک حدیث کی خاطر 1 مہینے کا سفر طے کیا۔ حضرت یزید بن ہارون حماد بن زید سے کہتے ہیں، اے ابو اسماعیل، کیا اللہ تعالیٰ نے اصحاب حدیث کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی نہیں سنا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا قبیلہ کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے، وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف پلٹ کر آئیں۔ یہ فرمان ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے علم کی تلاش اور فقہ کے لیے سفر کیا اور اسے لے کر ان کی طرف لوٹا جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کو اس کی تعلیم دی۔ اسے امام حاکم نے معرفہ علوم الحدیث میں بیان کیا، خطیب بغدادی نے اسے رحلہ فی طلب الحدیث میں بیان کیا، امام ذہبی نے سجر اعلام النبلاء میں سے بیان کیا۔ مسروق کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی کوئی صورت ایسی نہیں جس کے متعلق میں یہ نہ جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے متعلق مجھے یہ علم نہ ہو کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اونٹ کی سواری وہاں پہنچ سکتی ہو تو میں ضرور اونٹ پر سوار ہو کر اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ متفقن علیہ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ابو متی معاویہ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ لوہے کے جوتے پہن لو اور لوہے کا عصا پکڑ لو اور علم کے حصول میں نکل کھڑے ہو حتیٰ کہ عصا ٹوٹ جائے اور جوتے پھٹ جائیں۔ خطیب بغدادی نے اسے الرحلہ فی طلب الحدیث میں، امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم کے اندر اسے بیان کیا۔ مقہول تابعی فرماتے ہیں کہ میں مصر میں بنی حذیل کی ایک عورت کا غلام تھا، اس نے مجھے آزاد کر دیا تو میں مصر سے نکلا، مگر جتنا علم وہاں تھا اسے حاصل کر کے پھر میں حجاز میں آیا اور اس وقت تک وہاں سے باہر نہ گیا جب تک میری دانست میں وہاں کے سارے علم پر حاوی نہ ہو گیا۔ پھر میں عراق میں آیا تو وہاں سے نہ نکلا مگر میری دانست میں جتنا علم وہاں تھا اسے حاصل کر کے پھر میں شام آیا، اسے حصول علم کی خاطر کھنگال ڈالا۔ اسے امام ابو داؤد نے اپنے سنن کے اندر بیان کیا ہے۔ مالک بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر ملی حضرت سعید بن مسیب فرمایا کرتے تھے، اگرچہ مجھے ایک حدیث کے حصول کے لیے کئی راتیں اور کئی دن کا سفر کرنا پڑتا تو میں ضرور کرتا۔ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں، امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اور ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اسے
بیان کیا۔ امام شابی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے شام کے دور دراز علاقے سے یمن کے دور دراز علاقے کا سفر کیا اور ایک ایسا کلمہ یاد کر لیا جو اس کی باقی عمر کے لیے نفع بخش ثابت ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس کا سفر بیکار نہیں ہوا۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور امام عینی نے عمدۃ القاری میں اس کو بیان کیا۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا یقیناً اللہ تبارک تعالی محدثین کے طلب حدیث میں سفر کے باعث اس امت سے آزمائش کو ٹال دیتا ہے۔ خطیب بغدادی نے شرف اصحاب الحدیث میں اور امام سخاوی نے فتح المغیث کے اندر سے بیان کیا۔ حضرت علا سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس نے علم حدیث کی طلب میں میرے سفر کی بدولت مجھے معاف فرما دیا ہے۔ خطیب بغدادی نے شرف اصحاب حدیث اور امام سخاوی نے فتح المغیث کے اندر بیان کیا۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اگر آپ کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے کہ علم حدیث کے لیے سفر کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ وہ جو محدثین جنہوں نے محنتیں کی، سفر کیا اور ایک ایک حدیث کو جمع کیا، ان کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم حدیث کو، علم قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی وہ جذبہ اور وہ تڑپ عطا فرمائے کہ ہم بھی علم حدیث، علم قرآن کے لیے سفر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔